اب میری مرضی کا بندہ ہوگا دوستی یاری پٹائی تو مانگتی ہے نا. تو وہ میں نے کہا پھر بیٹا یہ کام کرنا ہے تو اس کام کو تو ٹائم دینا ہی پڑے گا, سر کو تو پکا کرنا ہی پڑے گا. سر اگر مضبوط رہا, سر صرف گانے کو نہیں کہتے, سر ایٹماسفیئر کو بھی کہتے. واہ, آسانی ہے نا ویسے, آسانی بھی ہے مگر مشکل بھی بہت ہے نا, کہ گھر میں ایک اتنا بڑا نام, اتنا بڑا نام, یہ بھی بات کہ وہ سن کے فنکار کانپ جائے نیا. تو وہاں پہ یہ انہوں نے, آپ نے عامر صاحب ابا جان سے ہی شروع کی تھی. جی بالکل, جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ بچپن سے جیسے سٹارٹ ہوا تو پلٹے سرگم ہوتی ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. جیسے خان صاحب نے فرمایا بھی کہ بچپن میں تھوڑا سا سپورٹس میں زیادہ میرا دھیان تھا, دوستوں میں کرکٹ وغیرہ کھیلنا. تو کرکٹ میں نے سنا ہے آپ نے اچھے لیول پہ کھیلی. جی میں نے کافی اچھے لیول پہ کھیلی تھی, لیکن وہ پھر جب ساک لگانے کی تمیز دماغ میں سمجھ آئی نا تو میں کیا فضول کام میں گیا. مطلب وہ بھی اچھا تھا, ایک ٹائم تھا. تو ابا نے کہا کہ بیٹا اگر یہ کام کرنا ہے نا تو اس کو پراپر ٹائم دینا ہے اور اس کی ریاضت ہونی ہے. اگر گانا ہے تو اس کے لیے ریاض کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے, ان کی دعائیں ہیں کہ وہ بات سمجھ میں آئی مجھے. تو اس کے بعد پھر میں نے جو اپنی زندگی کی جو ڈیڈیکیشن ہے نا وہ ساری اپنی میوزک کو دی, ان کے ساتھ رہنا, ان کے ساتھ پرفارم کرنا. اللہ کا شکر ہے, یہ میں ایک بلیسنگ سمجھتا ہوں اپنے آپ کے لیے, کیونکہ یہ جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں, جتنے بڑے فنکار ہیں, ان کے سامنے تو آواز بھی نہیں نکلتی. تو ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی اسٹیج پہ جاتا ہوں تو دل میں ایک بڑا کھٹکا سا رہتا ہے, ڈر بھی رہتا ہے. تو بس اللہ کو یاد کرتا ہوں اور ان کے پاؤں کو جب ہاتھ لگاتا ہوں تو ایک طاقت سی آ جاتی ہے, تو اسی سے پھر سارا کام سیدھا ہو جاتا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. عامر صاحب آپ نے انڈیا میں بھی ماشاءاللہ کام کیا ہے, اس کے حوالے سے کچھ ذرا بتائیے. کراس دا بارڈر میوزک بھی دیا ہے فلم کا, اس میں پلے بیک سنگنگ بھی کی ہے. قتیل شفائی صاحب کا لکھا ہوا گانا جو ابا نے گایا ہے, ماسٹر عبداللہ صاحب کی ٹیون تھی, 10 نہیں شراب دی بوتلیں کمینی, وہ بھی شاہد صاحب پہ پکچرائز ہوا ہوا ہے. سلطان رئیس صاحب, سلطان رئیس صاحب پہ, ہاں جی سوری. تو وہ میں نے گانا بھی پچھلے جب تھوڑا یہ حالات ٹھیک تھے ہمارے اور کراس دا بارڈر کے, تو ستیش کوشک جی جو بڑے اچھے ایکٹر بھی تھے, ڈائریکٹر, تو وہاں پہ بامبے میں ان سے ملاقات ہوئی. تو بیٹھے بیٹھے میں کسی کی طرف انوائٹ ہی تھا جب میں گا رہا تھا وہ, تو میں نے گانے کے بعد مجھے کہتے ہیں بلا کے کہ یار آپ فلم کا میوزک بھی کر لو گے. میں نے کہا جی ہاں جی میں کر لوں گا, میں نے اسٹڈی کیا ہوا یو ایس سے, نیو یارک یونیورسٹی سے, میں نے میوزک ایڈیٹنگس, فلم بیک گراؤنڈ میوزکس اور یہ جو سب میں نے پڑھا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی میں ضرور کر لوں گا اگر آپ کو اچھا لگا تو. تو پھر میں نے ان کو 1-2 آئیڈیاز سنائے, یہ بھی سنایا. تو ان کی فلم میں نے وہ میوزک ڈائریکشن بھی میری تھی, پلے بیک سنگنگ بھی میں نے اس میں کی. پھر انیل کپور جی کے لیے ایک فلم آئی تھی مائی وائفس مرڈر, اس کا ایک ہی گانا تھا جو میں نے کمپوز کیا تھا اور خان صاحب جی نے وہ گایا تھا. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزت دے. آپ کا راستہ مشکل ہے اس لیے کہ وہاں سے غلام علی گزرے ہوئے. مجھے سر کسی نے ایک انٹرویو میں سوال پوچھا کہ آپ کو تو بڑا فخر ہوتا ہوگا کہ آپ غلام علی خان صاحب کے بیٹے ہیں. میں نے کہا مجھے بڑا ڈر والا فخر ہے. ہاں بالکل ٹھیک. کیونکہ اس فخر کے اندر ایک ڈر ہے. جی جی. کیونکہ لوگ سر فوراً کمپیریزن سٹارٹ کر دیتے ہیں. بالکل. اور کمپیریزن ہونا چاہیے, ہیلدی کمپیریزن ہونا چاہیے. میری نظر میں دنیا میں اگر کوئی آرٹسٹ آیا نا, اگر غلام علی خان صاحب میرے ابا اس دنیا میں آئے, یا مہدی حسن صاحب, نصرت فتح علی خان صاحب, میڈم جی, لتا جی, آشا جی, یہ اللہ نے ایک ہی ڈائی بنائی تھی جن میں سے یہ بن گئے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. اور مشکل مگر لازماً ایک دم جب پتہ چلتا ہے کہ یہ غلام علی خان صاحب کے بیٹے ہیں تو لوگ پھر اپنی دوسری تصویریں بھی آن کر لیتے ہیں. ہاں جی. میں نے فرید صاحب, جی سر, میں نے ایک الحمرا میں پروگرام دیکھا, میں ابھی امانت کو اور اپنا نواز کو بتا رہا تھا. جی جی. وہ خان صاحب کا پروگرام تھا. اچھا. 3-4 گھنٹے ادھر انہوں نے گایا. استاد طارق خان صاحب وہ جو طبلہ نواز ہیں ہمارے بڑے, وہ بھی بہت بڑے فنکار, وہ خان صاحب کے ساتھ. اچھا. یار میں آج تک سوچتا ہوں کہ کیا کبھی کسی فنکار کو اتنا بڑا مجمع, اتنی بڑی گیدرنگ اس طرح بھی سن سکتا ہے. واہ ویسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سائنٹسٹ لیکچر دے رہا ہے. واہ اوہو, پن ڈراپ سائلنس, واہ. پورا ہال پن ڈراپ سائلنس. کیا بات ہے. اور جہاں پہ بھی
خان صاحب نے سر لگایا ہے یا جہاں پہ بھی ماشاءاللہ اپنے فن کا جیسا بھی مظاہرہ کیا، لوگ ویسی داد دے رہے ہیں۔ کیا بات، میں حیران ہو گیا اور اس طرح باادب سن رہے تھے کہ مجھے آج بھی بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ خان صاحب کی شفقتیں ہمارے ساتھ بھی ساری۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور جی سر ایک فکرہ کہوں گا کہ غلام علی صاحب بھی ایک ہی ہوئے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ میں کہتا ہوں جی کہ یہ میں عینی شاہد ہوں، جتنے بھی فنکار یہ آئے ہیں سرحد پار سے، خود بڑے بڑے نامور لوگ، جن میں دلیر مہدی صاحب اس وقت عروج، جی ہاں، عروج بہت بڑا ان کا البم ریلیز ہوا تھا، وہ رانجھا میاں چھڑ دے یار، جی جی، تو وہ میرے ہی مہمان تھے۔ تو آتے ہی انہوں نے یہ کہا کہ پاجی خان صاحب، غلام علی خان صاحب الحاضری سب تو ضروری ہے، اوئے ہوئے ہے ذہن وچ رکھنا۔ واہ واہ، تو وہ جب ہم لوگ گئے، مجھے آج تک یاد ہے، وہ دلیر مہدی صاحب نے جا کے تو جس طرح ان کو محبت کی ہے، کیا بات ہے۔ ادب کیا ہے جس طرح، تو مجھے بڑا ہی فخر محسوس ہوا، بڑا ہی فخر محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرحد پار بھی ہر فنکار نے بھی ان کو سنا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ایسے یہ فرما رہے تھے نا کہ ابا جان نے دعا دی کہ فنکاروں کے بھی فنکار رہو گے، برکت علی خان صاحب نے یہ دعا آپ کو۔ کیا بات ہے۔ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی یہ نظارہ کہ جو فنکار ہیں نا، جی جی جی، ان کے بھی یہ فنکار، واہ واہ، انہوں نے بھی ان کو ویسے ہی سنا ہے جیسے عام آڈینس سن رہی ہو۔ بات سننے کی آ گئی ہے تو بابا جان بیٹھے ہیں تو خان صاحب اگر معافی کے ساتھ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائیں، اگر ہمیں کچھ ہمارے ناظرین کے لیے، حسب حال کے دیکھنے والوں کے لیے کوئی تھوڑا سا ہمیں آواز کا تحفہ، عید کا تحفہ سمجھ کے دے دیں تو آپ۔ یہ عیدی ہوگی آپ کی۔ جی، واہ، یہ جو غزل ہے مولانا حسرت موہانی کی لکھی ہوئی، اور یہ انڈیا کے شاعر پرانے شاعروں میں تھے۔ یہ میں نے AMI میں ریکارڈ کی تھی، واہ، اور بہت سالوں سے سن رہے ہیں لوگ، اور ابھی حال ہی میں میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو میں نے کہا آپ بھی اس کو گاؤ میرے ساتھ۔ کیا بات۔ بہت اچھا، عامر خان صاحب نے اور آپ نے اکٹھے یہ گائی، جی جی بالکل۔ بہت اچھی، کیا واہ واہ، کیا بات ہے، واہ، یہ میری خوش نصیبی ہے، آ گئے جی، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ تو حسرت موہانی اس کے شاعر، واہ واہ، اور تال جو ہے وہ بھی عام تال نہیں ہے، کبھی کبھی غزلوں میں آتا ہے، وہ روپک تال ہے۔ بہرحال 7 ماترے کا کہتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، دن دادر کر دن دن دادا دن دن دادا دادر کر دن دن دادا دن دن دادا 2 3 4 5 6 7۔ واہ جی، یہ اس میں غزلیں بہت کم گائی گئی ہیں، اس لیے کہ یہ تال دوسرے تالوں سے ذرا تھوڑا سا مشکل ہے۔ جی، ایسے تالوں میں بھی گانا پڑا ہے مجھے، اللہ کا شکر ہے، جو واقعی بہت کم گایا جاتا ہے غزلوں میں۔ جب تال میں نے ایک دفعہ میڈم نورجہاں جی کو سنائی جب تال کی غزل، جہاں تیرا